کچھ کھلاڑی ہوتے ہیں جو صرف اعداد و شمار کے لیے نہیں جانے جاتے، وہ ایک احساس کا نام ہوتے ہیں، ایک ایسی امید اور سنسنی جو ان کے میدان میں قدم رکھتے ہی پورے ماحول میں پھیل جاتی ہے۔ آج فخر چل گیا تو میچ ہمارا، یہ ایک جملہ ہے جو پاکستان کے سب سے نڈر اور دھماکہ خیز اوپنر فخر زمان کی پوری کہانی بتا دیتا ہے۔ لیکن آخر ان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ وہ کیوں صرف ایک اور بلے باز نہیں ہیں؟ آئیے آج ان کے اسی سفر کو سمجھتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ نیوی کی زندگی سے نکل کر قومی ہیرو کیسے بنے۔ بات ہوگی ان کے بے خوف بیٹنگ سٹائل کی، ان پر ہونے والی تنقید اور پھر ان کی شاندار واپسی کی۔ اور آخر میں ہم سمجھیں گے کہ ایک میچ ونر کی ذہنیت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ تو اس کہانی کا آغاز ایک ایسی جگہ سے ہوتا ہے جہاں سے اکثر کرکٹرز کی کہانیاں شروع نہیں ہوتی۔ ذرا سوچئے، ایک طرف پاکستان نیوی کی سخت ڈسپلن والی زندگی اور دوسری طرف کرکٹ کی بے باک اور آزاد دنیا۔ فخر نے ان دو بالکل مختلف دنیاؤں کا سفر طے کیا۔ یہ سفر ان کے عزم کی کہانی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے ایک غیر معمولی راستہ چنا۔ اور اب چلتے ہیں اس لمحے کی طرف جس نے فخر زمان کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر دیا۔ 2017 کا چیمپئنز ٹرافی فائنل، اور سامنے تھا روایتی حریف انڈیا۔ پریشر ناقابل یقین تھا۔ یہ صرف ایک کرکٹ میچ نہیں تھا، یہ قومی وقار کا سوال تھا، اور کروڑوں لوگوں کی امیدوں کا بوجھ ان کے کندھوں پر تھا۔ کیا ہم تصور بھی کر سکتے ہیں کہ اس ایک کھلاڑی پر کیا گزر رہی ہوگی جو پوری قوم کی نظریں صرف اسی پر ٹکی ہوں؟ فخر بیٹنگ کے لیے آئے، پہلی ہی گیند اور وکٹوں سے ٹکرانے کی آواز پورے اسٹیڈیم میں گونج گئی۔ ایک دم خاموشی چھا گئی، ایسا لگا جیسے سب کچھ ایک ہی لمحے میں ختم ہو گیا ہو۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ امپائر کا ہاتھ اٹھا اور یہ ایک نو بال تھی۔ انہیں ایک دوسری زندگی ملی، ایک ایسا موقع جس نے نہ صرف میچ بلکہ کرکٹ کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اور اس دوسرے موقع کا فخر نے کیا استعمال کیا؟ انہوں نے صرف کھیلا نہیں بلکہ ایک طوفان برپا کر دیا۔ 114 رنز کی وہ اننگز ایک ایسی ضرب تھی جس نے مخالف ٹیم کو مکمل طور پہ بے بس کر دیا۔ یہ اننگز ان الفاظ کی بہترین مثال ہے، بے خوف، جارحانہ، فیصلہ کن اور ایک چیمپئن والی۔ اس اننگز نے نہ صرف پاکستان کو ٹرافی جتوائی بلکہ فخر کو بڑے میچ کا کھلاڑی بنا دیا۔ تو آخر یہ فخر میتھڈ ہے کیا؟ وہ کیا چیز ہے جو انہیں باقی سب سے الگ اور اتنا خطرناک بناتی ہے؟ دیکھیے، ایک طرف ہوتے ہیں روایتی اوپنر جو محتاط انداز سے کھیلتے ہیں، وکٹ پر ٹھہرتے ہیں، اور دوسری طرف ہے فخر جن کا اصول ہے سب کچھ یا کچھ نہیں۔ ان کا مقصد صرف ٹکنا نہیں بلکہ پہلی ہی گیند سے بولر پر حاوی ہو جانا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں یا تو میں میچ جتواؤں گا یا پھر جلدی آؤٹ ہو جاؤں گا۔ یہ لاپرواہی نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی ذہنیت ہے۔ یہ اپنی شرائط پر کھیل کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن جب آپ اتنے زیادہ رسک کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ناکامی کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے، اور جب رنز نہیں بنتے تو تنقید کے تیر ہر طرف سے چلنے لگتے ہیں۔ جب فخر کی فارم خراب ہوئی تو آوازیں اٹھنے لگیں کہ یہ تو بس ایک لکی پلیئر تھا۔ لوگ کہنے لگے کہ 2017 کی وہ اننگز صرف ایک اتفاق تھی۔ لیکن فخر نے جواب لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے بلے سے دیا، اور کیا شاندار جواب تھا! ایک ایسا جواب جو ایک ہی نمبر میں سمایا ہوا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف 210 رنز کی وہ تاریخی اننگز، یہ صرف ایک بڑا سکور نہیں تھا، یہ پاکستان کی طرف سے سب سے بڑا انفرادی ون ڈے سکور تھا، اور ان تمام ناقدین کے لیے خاموش پیغام تھا جو ان کی قابلیت پر شک کر رہے تھے۔ تو آخر یہ میچ ونر ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف رنز بنانے یا وکٹیں لینے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ایک میچ ونر وہ کھلاڑی ہوتا ہے جو کھیل کا رخ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو بڑے سے بڑے دباؤ میں بکھرتا نہیں بلکہ نکھرتا ہے اور اپنی ٹیم کو وہ مومنٹم دیتا ہے جو جیت کے لیے ضروری ہے۔ فخر کی اصل قدر اس نفسیاتی دباؤ میں ہے جو وہ میدان میں قدم رکھتے ہی مخالف ٹیم پر ڈال دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک گیند بھی کھیلیں، مخالف کپتان کی حکمت عملی بدلنے لگتی ہے۔ یہی ان کی اصل طاقت ہے۔ ان کی کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ ثابت قدمی، خود پر یقین اور کبھی ہار نہ ماننے والے جذبے کی ایک مثال ہے۔ آخر میں ایک سوال، ناکامی کا خطرہ زیادہ بڑا ہے یا کوشش نہ کرنے کا پچھتاوا؟ فخر زمان نے تو اپنا انتخاب کر لیا، اور ایسا کر کے
انہوں نے ہم سب کو یاد دلایا ہے کہ جب ہم نڈر ہو کر کھیلتے ہیں تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔